بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 27 جون 2024 بروز جمعرات لکھن پور پاکڑ کی سرزمین پر یہ دینی پروگرام رکھا گیا. عام طور سے آپ کے علاقے میں پروگراموں کا سیزن جون اور جولائی کے مہینے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جون اور خاص طور سے جون کے آخر میں پروگرام بارش کے خطرے کی زد میں رہتا ہے.
اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے۔ اور چونکہ پروگرام کی تیاریاں کافی پہلے سے ہوتی ہیں، اس لیے یہ رسک کوئی لینا نہیں چاہتا۔ یہ جاننے کے باوجود بہت اصرار کر کے آپ کے گاؤں کے نوجوانوں نے پروگرام کی تاریخ بھی طے کی اور مجھ سے اور دیگر علماء سے ٹائم بھی لیا، اور بڑا خوبصورت پروگرام ہم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک رات کے تقریباً 2:15 بج رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، ابھی میری تقریر کے پہلے ڈاکٹر جابر صاحب کلکتہ کی سرزمین سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں۔ انہوں نے یہ ہندی کا قرآن، جس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں آسان قرآن ہے، یہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور عالم اور خطیب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو رہنے والے تو بہار ہی کے ہیں، دربھنگا کے، مگر ایک زمانے سے ممبئی میں رہتے ہیں۔ پیس ٹی وی پر پہلے ان کی تقریریں آتی تھی، اور اب آئی پلس اور دوسرے اسلامک چینلوں پر ان کی تقریریں آتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور پھر اسی کو خود انہوں نے ہندی میں ترجمہ بھی کیا اور خود ٹائپ بھی کیا ہے، اور عوام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ بریکٹ میں جگہ جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تو عوام کے بہت مطلب کا یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس ترجمے کو آپ پڑھیں، اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ قرآن کا ترجمہ کہاں ملے گا، اور شاید بنگلہ میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شیخ کی اس خدمت کو قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بقرعید کے 2 دن پہلے سے میں لگاتار پروگراموں میں بزی ہوں۔ بیچ میں بقرعید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن، 2 دن میں فری تھا، باقی دہلی بنارس کے آس پاس میں اور دور کے بھی سفر میں بزی تھا پروگراموں میں، اور ایک پروگرام میں گلا بیٹھ گیا میرا، اور اس دن سے لے کے ابھی تک گلا بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریسٹ لے لیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام جہاں ٹائم دے چکا ہوں وہاں تو جانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام لاسٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کم سے کم 1 ہفتہ آرام کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ گلے کو کچھ سکون ملے۔ گلا بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں برابر تقریریں کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ مجھے بتایا گیا، اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جلسہ کرایا جا رہا ہے۔ بہت ہی مبارک قدم ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مکتب کو کھول رہے ہیں، اور خوش نصیب ہم سب ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مکتب کے لیے تعاون کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں اس مکتب کے ذریعے دین کی بیداری پیدا فرما دے، اور گاؤں کے بچے کے اندر دینی تعلیم اور دینی شعور پیدا ہو جائے، اور اس گاؤں کے اندر اگر کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی، ایک سماج کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کچھ کام کرے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں، تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے،
تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، اور برائی سے روکے۔ اب ظاہر ہے یہ تینوں کام، اس میں محنت چاہیے، اس میں انرجی چاہیے، اس میں پیسہ چاہیے، اس میں وقت چاہیے۔ اب یہ کام کرے گا کون؟ یا ہر دور میں یہ کام کیا ہے کس نے؟ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا سماج کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں۔ سماج کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا۔ اور ظاہر ہے جو یہ تین کام کرے گا، وہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے تو پہلے خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائے گا، تب تو بھلائی کی دعوت دے گا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا، پہلے خود نیک بنے گا۔ دوسروں کو برائی سے روکے گا، پہلے خود برائی سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 25ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ جو انسان خود برائیوں میں ڈوبا ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا؟ جو خود بے نمازی ہو وہ نماز کی کیا دعوت دے گا؟ جو خود جس کا عقیدہ خراب ہو وہ دوسروں کے عقیدے کو کیا صحیح کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اس کا عمل اچھا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر سے کہے میں مسلمان ہوں۔ ابھی بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کی شادی ہوئی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ۔ اب صاحب فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ صاحب وہ فلاں ہیروئن کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی ہو گئی۔ دوسری قوم کے لوگوں کو کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو یہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں یہ بس نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خان لگا ہے، ان کے ساتھ اقبال لگا ہے، ان کے ساتھ مسلم ٹائٹل لگائے، مگر ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا عقیدہ کچھ بھی اسلامی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں عید بھی منائی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے در پہ سر بھی جھکانے والے ہیں، یہ ہاتھ بھی جوڑنے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ہم صاحب ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مسلمان لڑکے نے ایک ہیروئن کے ساتھ، ہندو اور غیر مسلم ہیروئن کے ساتھ شادی کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اپنے عقیدے پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ جس کو اپنے اسلام پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی توحید پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی ٹوپی اور اپنے داڑھی پر شرم آتی ہو، وہ کوئی اور کام کر لے، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کا کام وہ کرے جس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان پر فخر ہو۔ میرے بھائی، بنارس سے میں اکثر پروگراموں میں 100-200 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے تو کچھ ٹیکسی والے ہیں، کار والے ہیں، ان سے بات کر کے کار لے کے جاتا ہوں۔ ایک دن ایک کار والے سے بات ہوئی کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے ڈرائیور کا نمبر مجھ کو دیا کہ مولانا صاحب آپ ڈرائیور سے بات کر لیجئے، چلے جائیں۔ ڈرائیور کا نمبر میں نے جب ڈائل کیا تو ٹرو کالر پر نام آیا شیرو۔
اب شیرو نام ایسا ہے کہ بھائی اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے. میں نے سوچا کہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو. میں نے ڈرائیور سے بات کر لی، ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے پروگرام میں. ڈرائیور آیا جب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں باقاعدہ اسٹیل کا بڑا سا کڑا بھی لگا پہنے ہوئے وہ. اب یہ کڑا جو ہے عام طور سے غیر مسلم ہی پہنتے، مسلمان تو نہیں پہنتے. تو میں نے اس سے اس انداز میں بات کی، میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے. تو پھر بیچ میں کسی کا فون آیا تو اس نے سلام بھی کر دیا، السلام علیکم. میں نے کہا یار یہ کیسا غیر مسلم ہے، سلام بھی کر رہا ہے. تو اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اسد ہے. تو میں نے کہا مسلمان ہے آپ؟ بولا ہاں میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ کڑا وڑا کیسے کیوں پہنا ہے آپ نے؟ کہا کہ ارے مولوی صاحب ہمارا ٹریول کا کام ہے، اکثر غیر مسلم آتے ہیں اور بنارس ایک ایسی جگہ ہے درشن کرنے آتے ہیں تو تھوڑا سا مینٹین کر کے چلنا پڑتا. مسلمان آج مینٹین کرنے کے لیے اپنی پہچان پر شرمندہ ہوا، اسے اپنی داڑھی، اپنی مسلم شناخت، اپنی مسلم پہچان پر شرم آتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فخر کے ساتھ کہتا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. اپنے اسلام پر ناز کرو. اسلام کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی منہ چھپانے کی چیز نہیں، اسلام فخر کرنے کی چیز ہے. میرے پاس اللہ کے کروڑوں بندوں میں اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور توحید والوں کو اور ایمان والوں کو جب اللہ جنت میں ڈالے گا تب شاید ہمیں اس ایمان کی اور اس توحید کی قدر معلوم. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نوازا. اگر تو نے نہ نوازا ہوتا تو ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے. یہ ہدایت، یہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو توحید نہیں دے سکے، ایمان کی دولت نہیں دے سکے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے. تو یہ ایمان کی دولت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے، ہمیں وراثت میں ملی ہے، باپ دادا سے ملی ہے. اس ایمان کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارا پہلا کرتویہ ہے، پہلا فرض. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. فتنوں کا دور ہے یہ، ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں. چند ٹکوں کے بدلے میں اور دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آج ایمان بک رہا ہے. اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل للمسلم. فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے. كقطع الليل للمسلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان لڑکی سوشل میڈیا چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، انسٹاگرام چلا رہی ہے، اسنیپ چیٹ چلا رہی ہے. غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی، پیار اور محبت کا بھوت سوار ہوا، لڑکے نے ورغلایا بہکایا، لڑکی نے گھر کا باپ دادا، ماں باپ کا گھر چھوڑا،
لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لیا، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے مذہب میں جا کر کے داخل، اسلام کو چھوڑ دیا، اور فخر سے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ میں اسلام کو تیاگ کرتی ہوں، اسلام کو چھوڑ دوں۔ ارے تیرے اسلام کو چھوڑنے سے کیا اسلام کمزور ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ نہ کرے اگر مرتد ہو جائیں تو کیا اللہ کی توحید پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، نہ تو ہمارے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے ایمان کو چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگوں، اے بعد کے لوگوں، اے انسانوں، اے جنات، اگر سب کے سب مل کر کے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اور اے انسانوں، اے جنات، اے دنیا بھر کے لوگوں، اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، گنہگار ہو جاؤ، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کل بھی رب العالمین تھا، آج بھی رب العالمین ہے، اور کل بھی رب العالمین رہے گا۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں، مگر ہمارے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا کرتویہ یہ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے، اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کا خطرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں ڈر ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بت پرستی نہ ہو جائے، مجھ سے شرک نہ ہو جائے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی مظفر پور میں پروگرام تھا میرا، بقرعید کے چوتھے دن شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی وہاں تھے۔ پورا اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، اور وہاں محرم منایا جاتا ہے، محرم منایا جا رہا ہے، تعزیہ نکل رہا ہے، اور ہتھیار لے کر کے، تلوار لے کر کے، اور جو ہے بھالا لے کر کے نوجوان لڑکے کرتب دکھا رہے ہیں، اور کہہ رہے صاحب یہ تو باپ دادا سے ہوتا چلا۔ یہ حالات ہیں۔ یہ حالات کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک نسل جب دنیا سے چلی گئی، دوسری نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ ایک نسل توحید پر تھی، ایک نسل صحیح عقیدے پر تھی، دوسری نسل کے اندر خراب ہو گیا۔ آج اہل حدیثوں کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج کتنے اہل حدیثوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھ لیں، بنگال بہت قریب ہے، کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، مکان کی ٹائلز میں میں نے دیکھا کہ صاحب اجمیر کی درگاہ کا اور بغداد کی درگاہ کا فوٹو لگائے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب ٹائلز بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے لگوا دیا۔ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ کس کا سمبل ہے۔ بھئی ہم ایک مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ یہ بغداد اور اجمیر کی درگاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، ہمارا تعلق خانہ کعبہ سے ہے۔ ہم بغداد اور اجمیر کی درگاہوں پہ کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو، اور اسی لیے یہ جو مکتب کھل رہا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں لکھن پور کے لوگوں کو، اور میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں مکتب ہونا چاہیے۔ مجھے اعتراض نہیں، آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھائیے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیے، لڑکیوں کو کالج میں پڑھائیے، میں منع نہیں کرتا، مگر آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے مسجد کے اندر 2 گھنٹے کا، صرف 2 گھنٹے کا ایک ایسا مکتب کا انتظام ہو جہاں 2 گھنٹے میں آپ کا بچہ اور بچی قرآن بھی پڑھ لے، نماز کی دعائیں بھی سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے، اور دین کی بیسک نالج، دین کا ضروری علم آپ کا بچہ سیکھ۔ اب جب آپ کے بچے کے پاس دین کی بیسک نالج ہے، وہ کل IAS آفیسر بن جائے،
وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ٹیچر بن جائے، وہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے، وہ انشاءاللہ بہکے گا نہیں، وہ انشاءاللہ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ عمارت آپ 5 منزل کی کھڑی کر دیں، اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے ایک نہ ایک دن گر جائے گی، اور عمارت اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گی، وہ ٹکی رہے گی۔ اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرو میرے۔ اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یو پی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال کا حال بہت برا ہے۔ ہم اپنے یہاں یہ تو چاہتے ہیں صاحب تعلیم اچھی ہو جائے، مسجد کے امام صاحب شیخ سدیس کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، مؤذن صاحب حضرت بلال کی یاد دلا دیں، تو یہی چاہتے ہیں نا۔ لیکن تنخواہ کتنی دیتے ہیں صاحب؟ جتنے کا ہم لوگ مہینے کا چائے پان کر لیتے ہیں اتنی تنخواہ عام طور سے مسجدوں کے امام کی۔ بنگال میں ممتا بنرجی وہاں کے اماموں کو شاید 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ دیتی ہیں، وہ بھی کچھ لوگوں کو کھٹکتا ہے کہ ارے سرکار پیسہ دے رہی ہے 3,000 4,000 روپے، 3-4 ہزار کے تو تم پان کھا جاتے ہو، اتنے کی تو تم بیڑی پی جاتے ہو، اور ائمہ کو تم نے تنخواہیں دے کے رکھی ہیں 4-5 ہزار روپے۔ اور اس کے بعد امام صاحب اگر کسی دن بیچارے فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائیں تو سارے محلے میں چرچا کا وشے بن جاتا ہے، آج امام صاحب کی نیند نہیں کھلی۔ امام صاحب کسی نماز کے ٹائم چلے جائیں تو مسجد میں ہڑکم مچ جاتا ہے، صاحب امام صاحب نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی مسجد کے امام کی، 5 ٹائم اسے رہنا ہے، سب سے پہلے رہنا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 6,000، اور یہ صرف جھارکھنڈ اور بنگال کا نہیں، ہمارے یو پی کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے جھارکھنڈ کے، بنگال کے، بہار کے علماء ساؤتھ میں جا رہے ہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، ممبئی، گوا جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں تنخواہیں اچھی ملتی۔ میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ دنیا کا دستور ہے جس چیز سے ہمیں بینیفٹ چاہیے ہم اس پر انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ چاہیے تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم سائنس کے ٹیچر سے اپنے بچے کو ٹیوشن دلواتے ہیں، بہترین مہینہ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کو میڈیکل کی تیاری کرنا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے، بچوں کو لوگ کوٹا بھیجتے ہیں، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہیں صرف نیٹ کی تیاری کرنے کی، میڈیکل کی تیاری کرنے کی، تاکہ ہمارا بچہ میڈیکل کے ایگزام میں اچھا نمبر لے آئے اور گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہم دنیا کی تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، مگر ہم اس پڑھانے والے مولوی کو ایک اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ائمہ، کتنی مسجدوں کے ائمہ ایسے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے چھوٹی سی کوٹری دی گئی۔ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایک مرتبہ پروگرام کرنے آیا، صبح سویرے قضائے حاجت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب لوٹا لے لیجئے میدان میں چل۔ میں نے کہا بھیا میدان میں جانے کی میری عادت نہیں ہے، مسجد میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا۔ امام صاحب بھی بیچارے روز صبح لوٹا لے کے میدان جا رہے ہیں۔ اگلے سال فون آیا، مولوی صاحب اس سال آپ آئیے، ہم لوگوں نے لیٹرین بنوا دیا۔ بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا 2023-24 میں اگر آپ کی مسجد کے امام کے لیے آپ کے پاس رہنے کا ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اس کے لیے باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور ہماری مسجدوں کے ائمہ وہ اکیلے رہتے ہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور، بچے بیچارے، باپ زندہ ہے بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر زندہ ہے اور بیوی بیچاری بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو امام بیوی سے 6 مہینہ دور رہتا ہے، اگر اس امام، ظاہر ہے وہ بھی جوان ہے، اس کے بھی جسم کے تقاضے ہیں، اس کے اندر بھی شہوت بڑھتی ہے، اس کا اگر قدم اللہ نہ کرے بہک جائے، کوئی غلط قدم اٹھا لے تو ساری قوم تھوکنے لگتے کہ صاحب یہ دیکھو مسجد کا امام ہو کر کے اور مولوی ہو کر کے اس نے اتنا گندا کام کیا۔ اس گندے کام کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے یہ گندا کام کیوں کیا، حالات اس اسٹیج پر کیوں آئے، کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے آج اکثر بڑے بڑے مدرسے جو انڈیا لیول کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں بھی ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، لوگ برا مان جائیں گے، جماعت کے بڑے بڑے ادارے، وہاں پڑھانے والا ٹیچر اگر شرط رکھ دے گی صاحب میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو مدرسے والے کہتے نہیں صاحب ہمارے لیے آپ کے رہنے کا کمرہ ہے، فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں۔
6 مہینہ سال بھر شوہر سے دور، بیوی سے دور شوہر رہتا ہے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے مکتب کھولا ہے، آپ نے مدرسہ کھولا ہے، آپ نے مسجد بنائی ہے، تو آپ اپنے امام کے لیے، اپنے جو ہے مکتب کے ٹیچر کے لیے اچھی سیلری دیجئے اور اس کو بہترین سہولتیں جو آپ دے سکتے ہیں۔ ابھی ایک نیوز آئی تھی رمضان میں، گجرات میں کسی حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کے بعد 4 ویلر ملی تھی، ان کا فوٹو آیا تھا 4 ویلر کی چابی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرا کہ صاحب تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر دے دی گئی، ان کو بڑی عجیب بات لگ گئی۔ بیچارہ وہ روزانہ یاد کر کے 2 پارا 3 پارا تراویح پڑھاتا ہے، پورے مہینے تھکتا ہے۔ اگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کروڑ پتی لوگ ہیں، اگر انہوں نے کار دے دی، کون سا بہت بڑا کمال کر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے علماء کے اوپر بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا، اپنے علماء کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ ان علماء پر خرچ کرنا بھی آپ کے مال میں، ان علماء کا بھی حق ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں آپ کو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں۔ دوسری ذمہ داری، یہ دور بڑا خراب دور ہے، بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ انٹرنیٹ پر آج طرح طرح کے بولنے والے اور اسپیکرز موجود ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کو نہیں پتا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان انجینئر علی مرزا کے دیوانے، صاحب وہ تو بڑی بہترین باتیں بتاتا ہے، وہ تو حدیث نمبر بیان کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ان کو کیسا زہر پروسا جا رہا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ قسم کے لوگوں کو سن رہے ہیں اور ان کے دیوانے بنے بیٹھے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے۔ جب اختلاف کا دور پایا جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور خطبہ ایسا دیا کہ لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، آج آپ کی تقریر سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے۔ تو جب اختلاف کا زمانہ آ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ نبی کی سنت کو تھام لو، نبی کے طریقے پر چلو۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، بہکانے والے بہکائیں گے۔ ابھی ایک بیان آیا علامہ البانی کے بارے میں کہ صاحب علامہ البانی کی تحقیق بہت مضبوط نہیں ہے، علامہ البانی کے صحیح کہہ دینے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، علامہ البانی کے ضعیف کہہ دینے سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ تمہیں پتا بھی ہے علامہ البانی کون ہے؟ علامہ البانی وہ عالم ہے کہ اس دور کے بہت بڑے عالم علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آسمان کے نیچے اپنی زندگی میں علامہ البانی سے بڑا حدیث کا عالم نہیں۔ علامہ البانی کوئی معمولی عالم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ کے وہ عالم نہیں بن گئے۔ انہوں نے اگر حدیث کو صحیح کہا ہے تو حدیث کی ساری سند کو سامنے رکھ کر کے صحیح کہا۔ اگر انہوں نے حدیث کو ضعیف کہا ہے، حدیث کے ساری سند اور سند کے سارے راویوں کو سامنے رکھ کر کے ضعیف کہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ علامہ البانی کو ہم معصوم مانتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، چوک ان سے بھی ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل میں ہم اہل حدیث علامہ البانی کی بات کو نہیں مانتے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اعتکاف دنیا میں صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، ایک خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، ایک مسجد نبوی میں، اور ایک بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی حدیث، لا اعتکاف الا فی 3 مساجد، کہ اعتکاف نہیں کرنا ہے مگر 3 مسجد، اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث
علامہ البانی کی اس بات سے متفق نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کا ملے گا وہ کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا. تو علامہ البانی کی بات سے ہم نے اختلاف کیا. علامہ البانی جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں. علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے تو امام اگر سورہ فاتحہ ظاہر پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے. صرف ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. علامہ البانی کی اس بات سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں. جماعت اہل حدیث کے علماء نے اختلاف کیا ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے، اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، تو چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو علامہ البانی کی تحقیق سے ہم نے اختلاف کیا ہے میرے بھائی. ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم برداشت کر لیں گے. تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو. یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے. آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، صحابہ کرام کو منافق کہنے والا، صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے. ایک اور کام ہمیں کرنا ہے. میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میں دھیرے دھیرے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیں. تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی، کوئی نئی بات کہہ دی، ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے. نئی بات کے چکر میں مت پڑو، یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں. نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے. امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ، خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہی. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو. دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا، اور جس دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. لہذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی چوتھی ذمہ داری، آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں. یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائیں. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں، اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے، وہ پسینہ بہانے والا. کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے. اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ. ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے ہیں. ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، نیچے آنگن سے آواز آئی، مولانا صاحب مولانا صاحب. میری چھوٹی بچی نے جھانکا، کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو. میں گیا نیچے کی، صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا تھا. میں جھارکھنڈ کا پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں. غریب آدمی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم سے جڑا ہے. تو میرے بھائی، کوئی بھی مزدور ہے، غریب آدمی اگر محنت سے کھا کما رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو. اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے. خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مگر حلال طریقے سے بنو. یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب ایک اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے. تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے. کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے گہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر. اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ الحلال من این اخذ المال ام من حلال ام من حرام. ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ مال کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، جتنا بھی مال کما لو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن روح نکل جائے گی، اس دن یہ سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا. دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کولر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں. قبر کی تاریکی میں اس 2 گز زمین کے اندر جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ اجالا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. کبھی سوچو میرے بھائیوں، کبھی غور کرو، اس قبر میں ہمیں کون گرمی سے بچائے گا؟ اس قبر میں کون روشنی دے گا؟ اس قبر میں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا، اس قبر میں آپ کے بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس قبر کی تاریکی میں آپ کی نیکی، آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، مال کماؤ لیکن مال کمانے کے چکر میں اندھے مت بن جاؤ، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں موت کب آئے گی. دلی کے 4 یوٹیوبر جن کا یوٹیوب چینل راؤنڈ ٹو ورلڈ، کروڑوں سبسکرائبر ہیں، لاکھوں روپیہ مہینہ کمانے والے 4 یوٹیوبر دلی سے سیر کرنے کے لیے کار سے نکلے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 یوٹیوبر چاروں کے چاروں زخمی ہوئے اور ایک یوٹیوبر آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا. چاروں مسلمان لڑکے، کروڑوں سبسکرائبر، لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں مہینے کا کمانے والے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہیں. اور یہ بھی سن لو، ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹینٹ نہیں ہے، ہنسی مذاق کا کنٹینٹ ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی گا رہے ہیں، یہ ان کا کنٹینٹ ہے. اور موت آ گئی اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان 4 یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبر اللہ کو پیارا ہو. حالانکہ پہلے نیوز آئی تھی کہ 4 لوگ مر گئے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ایک مرا تھا، 3 بچ گئے. ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ ہماری زندگی کو ختم کر دے، ہم نہیں جانتے. اسی بنگال سے ٹرین گزر رہی تھی، کنچن جنگا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سرکاری رپورٹ کے مطابق تو کم لوگ مرے، حقیقت میں زیادہ لوگ مرے.
ہم نہیں جانتے کون سا ہمارا ٹرین کا سفر زندگی کا آخری سفر ہوگا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ رات کے بعد ہم اگلی دن کا سویرا دیکھیں گے میرے بھائی. اور پھر بھی ہم اتنے غافل پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں, پھر بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں, ان کی زندگی میں ٹائم کی کوئی قدر نہیں, دن رات موبائل پر فضول چیزیں, ناچ گانے دیکھنے میں, گندی چیزیں دیکھنے میں وہ گزار رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ٹائم, یہ وقت آپ کا کیپٹل ہے, آپ کی پونجی ہے. اگر اس کیپٹل کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف چار طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں, وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. جو ایمان والے ہیں, جو نیک عمل کرنے والے ہیں, جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں, جو صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کریمہ کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. ایک آدمی برف بیچ رہا تھا, صبح برف لے کے نکلا, دوپہر ہو گئی, کسٹمر نہیں آ رہے, خریدار نہیں آ رہے, اور برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے. تو وہ برف بیچنے والا کہنے لگا, چلانے لگا کہ اے لوگوں, میرے برف کو خرید لو, اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ڈوب جائے, میری پونجی گل جائے, میرا برف پگھل جائے, میرا برف خرید لو. میرے نوجوان ساتھیوں, جس طریقے سے برف دھیرے دھیرے پگھلتی ہے, ہماری زندگی بھی برف کی طرح گل رہی ہے. زندگی کا ہر ایک دن, ہر نیا سال ہماری زندگی سے ایک دن کو کم کر رہا ہے. ہم تو صاحب اپنی زندگی کا 1 سال پورا ہونے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں, لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں. اب تو مسلمانوں میں بھی برتھ ڈے منانے کا کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب تو بچوں کا برتھ ڈے منا کر کے مائیں جو ہے اسٹیٹس لگاتی ہیں, آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے. باپ بڑی خوشی سے لا کے کیک دے رہا ہے. ارے نادان, تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے, تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے. بچے کی زندگی میں اگر 1 سال اور کم ہو رہا ہے, بچہ آج 15 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, تو بچے کو دعائیں سکھاؤ. بچے کو بتاؤ کہ بیٹا اب تم بڑے ہو رہے ہو, تمہاری زندگی میں اب 1 سال اور کم ہو گیا ہے, تم اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرو, بجائے اس کے ہم کیک کاٹ رہے ہیں. کچھ لوگ بیچارے سالگرہ مناتے ہیں, اینیورسری مناتے ہیں, بیوی سے شادی والے تاریخ میں, شادی والے دن میں بیوی کو لے کے گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں. بیوی کو گھمانا غلط نہیں ہے, بیوی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا غلط نہیں ہے, بیوی کے ساتھ پیار محبت کرنا غلط نہیں ہے, مگر اس کے لیے کوئی سال کا دن خاص مت کرو میرے بھائی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. یہ سور کھانے والوں کی تہذیب ہے, یہ شراب پینے والوں کی تہذیب ہے, یہ ننگے رہنے والوں کی تہذیب ہے, یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی خسیس اور زانی اور بدکار لوگوں کی تہذیب ہے, ہماری اسلام کی تہذیب نہیں ہے. میرے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے. میرے نبی حضرت عائشہ کو کبھی کبھی عائش کہتے تھے, کبھی کبھی عائش کہتے تھے, کبھی کبھی حمیرہ. حمیرہ کا مطلب حضرت عائشہ جو ہیں گوری تھی, اور جب ہنستی تھی تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی بولتے تھے. تو پیار کرتے تھے اللہ کے نبی. ہمیں اور آپ کو تعلیم بھی دی آپ نے کہ بیوی سے پیار کر, بیوی سے پیار کرنا سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی حالت حیض میں جب حضرت عائشہ ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کھاتے تھے تو جہاں سے حضرت عائشہ گوشت کھانے کے بعد ہڈی کو چھوڑ دیتی تھی, جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگائی ہوتی تھی وہیں اللہ کے نبی منہ لگاتے. حضرت عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی تھی وہیں پر منہ لگا کر کے اللہ کے نبی پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا. بیوی سے محبت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے, مگر اینیورسری منانا, سالگرہ منانا اور پبلک پلیس پر لوگوں کے سامنے بیوی کے ساتھ رومانس کرنا, یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو پہچانو میرے پیارے ساتھ. آج ہمارا نوجوان برتھ ڈے منا رہا ہے, نیا سال منا رہا ہے. ارے تیری زندگی تو برف کی طرح گل رہی ہے. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی, تیری زندگی میں تو موت سے اور قریب ہو گیا, اور تو نیا سال منا رہا ہے, تو برتھ ڈے منا رہا ہے. نہیں میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کی قدر کرو. ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا. قربانی کرنے کے ٹائم ہم نے جب جانوروں کی گردن پہ چھری چلائی تو ہم نے ایک دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ زندگی کے ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، حلال طریقے سے پیسے کماؤ، جائز طریقے سے پیسے کماؤ، حرام طریقے سے پیسے مت کماؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور بھی بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو شرمگاہ کے فتنے سے بچانا۔ یہ دور اس اعتبار سے بھی بڑا نازک دور ہے کہ آج نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان ہے۔ آج آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، قدم قدم پر آپ کو ایسے ہوٹل مل جائیں گے جہاں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جا کر کے زنا کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے لیے ہزاروں بندشیں ہیں۔ ابھی ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا کہ مولانا آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس پر بھی بیان کیجئے گا۔ ہمارے ہاں شادی کے 3 دن پہلے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، آپ کے پاکڑ کے ان گاؤں میں، ان علاقوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، پورا فنکشن ہو رہا ہے، لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں اور پوری ایک دعوت ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ انگیجمنٹ کے نام پہ، منگنی کے نام پر پوری ایک دعوت ہو رہی ہے۔ یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، غریب آدمی اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے، قرضے لے لے کے، بینک سے لون لے کر کے، اور گھروں کو گروی رکھ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نکاح کو اتنا مشکل تو نہیں تھا میرے بھائی، نکاح کو آسان بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج ہمارے نکاح بڑے بھاری ہو گئے، بڑے مشکل ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج نکاح کی برکت ختم۔ آج میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، شادی ٹک نہیں پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شادیوں میں سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے نکاح کو آسان بناؤ، اور جب تک نکاح کو آسان نہیں بناؤ گے، یاد کرو، یاد رکھو، زناکاری کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، وأحسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لڑکا آپ کا 22 سال میں 20 سال میں شادی کے قابل ہو گیا، آپ شادی کر رہے ہیں 30-32 سال کی عمر میں۔ لڑکی شادی کے قابل ہو گئی 18 سال کی عمر میں، آپ شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں۔ یہ نوجوانی کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے، جب شہوت کی آگ بھڑکتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو برائی سے روکنا ہے تو نکاح کو آسان کرو میرے بھائی۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں پردہ بہت کم ہو رہا ہے، بدکاری زیادہ ہو رہی ہے، بے پردگی زیادہ ہو رہی ہے، نگاہوں پر کنٹرول بہت کم ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں تو ہمیں اور زیادہ نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم برابر نکاح کو مشکل کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے۔ عورت فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے۔ اب چاہے وہ مرد نمازی ہو، چاہے وہ مرد مولانا صاحب ہو، چاہے وہ مرد علامہ صاحب ہو، چاہے وہ مرد راتوں میں تہجد پڑھنے والا ہو، اگر مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے تو مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، مرد عورت کے لیے فتنہ ہے اور عورت مرد کے لیے فتنہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، ورنہ الا وثالثہم الشیطان، وہاں پہ تیسرا شیطان رہتا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، جب سوشل میڈیا پر، جب واٹس ایپ پر، جب فیس بک پر، جب انسٹاگرام پر ایک لڑکا اور لڑکی جب باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلے باتیں اچھے انداز میں شروع ہوتی ہیں، پہلے باتیں سلام کلام سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان ان کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے۔
کتنے زناکاری کے واقعات ہوئے ہیں، کتنے بدکاری کے واقعات ہوئے ہیں جو واٹس ایپ کی اور انسٹاگرام کی چیٹنگ سے شروع ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کسی اور کی بہن اور بیٹی کو پھنسا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹی کو بھی کوئی پھنسا رہا ہے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کا ہاتھ تمہارے عزت اور آبرو تک نہ پہنچ سکے۔ اپنے آپ کو اتنا سیکیور بناؤ کہ کوئی گھناؤنی نیت سے تمہیں ٹچ کرنا چاہے تو ٹچ نہ کر سکے۔ میری بہنوں، آپ کے لیے سیمپل اور نمونہ اس امت کی بہترین عورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور مدین انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لائن لگی ہے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے پاس گئے اور کہا کہ ماں خطبکما، تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک مردوں کی لائن ہٹ نہیں جائے۔ ایک عزت دار عورت مردوں کی لائن سے لائن میں لگ کر کھڑی نہیں ہوتی ہے، مردوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتی ہے۔ آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو مردوں کے بیچ میں جا کے جاب کر رہی ہیں، مردوں کے بیچ میں جا کے کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ناجائز تعلقات پر اپنے آفسوں میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں۔ اپنی نوجوان لڑکیوں اور بہنوں کو اس گندگی سے بچاؤ۔ وہ کام کر سکتی ہیں، وہ جاب کر سکتی ہیں، مگر کہاں؟ جہاں وہ پردے میں رہ کے کام کر سکیں اور جہاں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو، مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو۔ یہاں ان دونوں لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم مردوں کی لائن میں سے لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پکڑا اور لے گئے اور کنویں کا پانی پلا دیا اور بکری ان کے حوالے کر دی۔ اور جب بکری ان کے حوالے کر دی تو موسیٰ علیہ السلام آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ اپنے وطن سے دور ہوں، نہ سر پہ چھت ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کوئی مجھ سے یہاں حال چال پوچھنے والا ہے، اے اللہ تیرا بندہ تیرے کرم کا محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد یہ دعا کی تھی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر چاہتے ہو کہ دعا فوراً قبول ہو تو کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی بے سہارا کے کام آ جاؤ، کسی مجبور کے کام آ جاؤ، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی۔ اب جب وہ لڑکی واپس آئی، وہ لڑکی خوبصورت تھی کہ نہیں تھی قرآن میں نہیں بتایا اللہ نے، اس لڑکی کی ہائٹ کیا تھی قرآن نے نہیں بتایا، اس لڑکی کا کلر کیسا تھا قرآن نے نہیں بتایا، اس لڑکی کے بال کیسے تھے قرآن نے نہیں بتایا۔ قرآن نے کیا بتایا؟ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی، اس کی چال میں شرماہٹ تھی، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی کی، ایک عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ لڑکی شرم والی ہے یا بے شرم ہے، یہ حیا والی ہے یا بے حیا ہے۔ لڑکی کی چال بتا دیتی ہے لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اس لڑکی کی چال میں اتنی حیا تھی کہ اللہ نے اس لڑکی کی چال بیان کی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ جب حیا نکلتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور جب ایمان نکلتا ہے تو حیا نکلتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کبھی بھی جوش سے کام نہ لیں، ہوش سے کام نہ لیں۔ آج ہماچل پردیش کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مسلمان نے قربانی کی اور قربانی کا اس نے اسٹیٹس لگایا، اور واللہ عالم جیسا کہ میڈیا میں بتایا گیا کہ اس نے اس جانور کی قربانی کی جو ہماچل پردیش میں بینڈ تھا، اور اسٹیٹس لگا کے باقاعدہ اس نے دوسرے مذہب والوں کو کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نے یہ قربانی کی ہے۔ پھر معاملہ طول پکڑا، لوگوں نے اس کے خلاف پردرشن کیا، اس کی دکان کو چند فرقہ پرستوں نے آگ لگا دی۔ یہ پورا واقعہ جس قدر افسوسناک ہے، اور اس نوجوان کی دکان پر آگ لگانے والے لوگوں نے جس قدر جہالت اور جس قدر ظلم کا کام کیا ہے،
میرے بھائیوں کیا اس نوجوان نے یہ اسٹیٹس لگا کر کے نادانی کا کام نہیں کیا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو پوری قوم کے لیے مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال بہت پھونک پھونک کر کے کرو. یہ دور وہ دور ہے جب ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پر کیا جانے والا ایک ایک پوسٹ ٹریک ہو رہا ہے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری کمیونٹی، ہماری پوری قوم، ہمارا سماج، ہمارے ماں باپ اور خود ہم پریشانی میں پڑ جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا. آج کتنی جھوٹی خبریں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میری تقریروں کے کلپ 2 چینل میں نے یوٹیوب پر دیکھے. ایک کوئی بوڑھے صاحب ہیں، منہ ان کا چل رہا ہے، آواز میری چل رہی ہے، اور ان کے چینل کے لاکھوں فالوورز بھی ہو گئے. ان کے چینل پر زیادہ تر ویڈیوز پہ آواز میری ہے، کنٹینٹ میرا ہے، تقریر میری ہے، اور منہ ان کا چل رہا ہے. اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب یہ تو بڑے میاں بول رہے ہیں، جبکہ وہ آواز میری ہے. اسی طریقے سے ایک اور میں نے چینل پہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بھی میری آواز اور میری تقریر کو ہونٹ وہ ہلا رہا ہے، آواز میری آ رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، بیک گراؤنڈ بھی اس نے ٹی وی پر آنے والے کچھ سیریلز کا اور کچھ کامیڈی شو کا بنا دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے صاحب بڑے بڑے بالی ووڈ کے سیلیبریٹی اس کی تقریر کو سن رہے ہیں. تو یہ سب دھاندلی چل رہی ہے. آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ڈاکٹر جابر صاحب میرے بازو میں بیٹھے ہیں، ان کی آواز کو کمپیوٹر میں ڈال کر کے دوسرے آدمی کے منہ سے سیم ان کی آواز کو نکالا جا سکتا ہے، اور انہی کی آواز میں ان کی تصویر کے ذریعے، ان کے ویڈیو کے ذریعے غلط چیزیں منہ سے نکلوائی جا سکتی. ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اور آپ اندھے گونگے بہرے بن کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی ڈال رہے ہیں. نہیں میرے بھائیو، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو. اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ایک ذمہ دار ناگرک بنو، ایک ذمہ دار مسلمان بنو. اور اگر آپ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیجئے. بہت ساری موضوع روایتیں، بہت ساری من گڑت حدیثیں آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہمارے اہل حدیث نوجوان اس کو شیئر کر رہے ہیں. آپ علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، اپنی مسجد کے امام سے کانٹیکٹ میں رہیے، اور ان سے پوچھئے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اور جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے کسی بھی حدیث کو آپ اس طریقے سے شیئر نہ کیجیے. اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سماج کی بڑی سیوا ہو رہی ہے، بڑے بڑے جلسے اور پروگراموں میں جایا جا رہا ہے، اور گھر میں ماں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے. ماں باپ اگر غلط بھی ہیں تب بھی ان کے سامنے نرم آواز میں بات کرو، نیچی آواز میں بات کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے، تجھے شرک کرنے پر ابھارے، تب بھی تو ان کی بات مت ماننا، لیکن ہاں دنیا میں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے رہنا. ماں باپ کی غلط بات کو نہیں ماننا ہے، مگر اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا. وہ کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت آدمی الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں گندگی کا کام ہو رہا ہے، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا بے غیرت آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا. اس لیے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے ڈھنگ سے بات کرو، ان کے غلط فیصلوں پر بھی خاموش رہ جاؤ، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو.
ایک اور ذمہ داری اپنے نوجوان ساتھیوں کی بتانا چاہتا ہوں. گھروں میں جھگڑے بھی بہت ہو رہے ہیں آج. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے, دیور بھابھی میں دیورانی جیٹھانی میں جھگڑا ہو رہا ہے, نند اور بھابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے. یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے. ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے. اور میں اکثر تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ گھروں کا ماحول صرف چھوٹوں کی بدتمیزی سے نہیں بگڑتا ہے, کبھی کبھی بڑوں کی نادانی سے بھی بگڑتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے بدتمیزی کرتے ہیں اس لیے گھر بگڑتا ہے, اور کبھی اس لیے بھی گھر بگڑتا ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر تحمل نہیں ہوتا. اگر چھوٹا بدتمیزی کر دے, چھوٹا غلط بات بول دے, تو بڑا صبر کے گھونٹ پی کے رہ جائے, معاملے کو رفع دفع کرے, بعد میں دیکھیے حالات درست ہو جائیں. تو اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرو میرے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر میں جھگڑا کر لینا, میں کہتا ہوں اگر آپ صحیح بھی ہیں, آپ حق پر بھی ہیں, اپنا حق چھوڑ دو لیکن جھگڑے کو ختم کر دو. اللہ کے پیارے نبی نے اس انسان کو جنت میں گھر کی خوشخبری دی ہے جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا ضامن ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو, لمن ترک المراء وان کان محقا, جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے. میرے نوجوان ساتھیوں, ایک ذمہ داری آپ کی اور ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علماء سے آپ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کریں, علماء سے جڑیں. جب آپ علماء سے جڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمانے کے فتنے کیا ہیں, زمانے میں کون کون سی برائیاں اور کون کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. آج علماء سے دوری کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے. یا ہمارا نوجوان اگر دین کے قریب بھی آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو وہ سن رہا ہے اور ایسے لوگوں کا وہ فالو کر رہا ہے جو خود گمراہ ہے, جو خود جاہل ہے. اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا, اور جب علماء کو اٹھا لے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, اور جب جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے تو ان سے فتوا پوچھیں گے, اور جاہل لوگ فتوا دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور جب علماء سے تعلق مضبوط ہونے کی بات آئی تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آج کل جلسوں اور تقریروں میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان علماء کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں, علماء کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. معاف کیجئے گا, علماء کے ساتھ سیلفی لے لینا یا علماء کی تقریر جا کے سن لینا اتنا کافی نہیں ہے. آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا, علماء کی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا, اپنا تزکیہ اور تربیت بھی کرنی پڑے گی. آپ کے علاقے میں رات کو فجر عشاء بعد سے لے کر کے فجر تک پروگرام ہو رہا ہے. آپ نے عبدالشکور بھوجپوری صاحب کی تقریر سماعت فرمائی, آپ نے مولانا امام الدین صاحب کی تقریر سماعت فرمائی, عبدالرحمان فیضی صاحب کی تقریر سنی, آپ نے عبدالغفار سلفی کی آپ نے تقریر سنی, مختلف موضوعات پر آپ نے علماء کے بیانات سنے, بہت ساری باتیں آپ نے سنی. کوئی ایک بات طے کر لو کہ ہاں آج لکھن پور کے جلسے سے ہم یہ سبق لے کے جا رہے ہیں اور اس بات پر ہم عمل کریں گے, تب تو یہ جلسہ کامیاب ہے, تب تو یہ پروگرام کامیاب ہے. اور اگر ہمارا مقصد صرف علماء کو سننا اور کانوں کو لذت پہنچانا ہے یا ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے تو معاف کیجیے گا میرے بھائیوں, پھر ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی, تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے, یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میرے عزیزوں, آج اس پورے جلسے میں کوئی ایک بے نمازی بن جائے, کوئی ایک زناکاری کے راستے پر جانے والا اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, کوئی ایک شراب اور نشے میں ڈوبا رہنے والا انسان اپنے نشے سے باز آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے علماء کی اور جلسہ کرانے والے سارے منتظمین کی محنت انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. تو عمل کا جذبہ پیدا کرو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے. وہ عالم کو بھی دینا ہے, جاہل کو بھی دینا ہے, وہ گاؤں کے رہنے والے کو بھی دینا ہے, شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے, سب کو دینا ہے. پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا, تو نے زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا, تو نے جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال وان مالہ من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال وفیما انفقہ, تو نے مال کو کہاں خرچ کیا. اور آخری سوال
وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم رونا روتے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم رونا رو رہے ہیں فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کبھی غور کرو، کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی کمائی کا کتنا حصہ آپ نے اللہ کے دین میں خرچ کیا، اپنے بدن کی طاقت اور انرجی کا کتنا حصہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تو قرآن میں صاف کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اسلام کی مدد کرو گے، قرآن کی مدد کرو گے، عقیدہ توحید کی مدد کرو گے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو میرے نوجوان ساتھیوں، کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم دین کے لیے محنت کریں گے، دین کے لیے ٹائم نکالیں گے، دین کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، دین کے لیے انرجی خرچ کریں گے۔ اور قربانی کا جو تہوار ابھی ہمارا گزرا ہے، وہ تہوار ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑے تو بیٹا بھی قربان کر دیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دی جائے۔ تو یہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے چند اہم باتیں بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں جانتا ہوں بیان کرنے میں جب انسان کا گلا بیٹھا ہو تو بہت ساری باتیں وہ چاہ کر کے بھی نہیں بول پاتا ہے، کیونکہ جسم کی انرجی ڈبل لگتی ہے، اور پچھلے 10 دنوں سے یہ چیز میں فیس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب امید ہے جب 1 ہفتے کا ریسٹ لوں گا تو انشاءاللہ طبیعت انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میرے گلے کی حفاظت کرے اور پہلے جیسی طاقت اور انرجی لوٹ جائے۔ ہم آخر میں کیونکہ فجر کی اذان کا وقت بہت قریب ہے، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر کو جائیں، یہ نہیں کہ بس جا کے سو گئے اور پوری رات تقریر سننے کے بعد فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جن علماء نے بھی آج کے جلسے میں حاضری دی ہے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تقریریں کی ہیں، ان سب علماء کی باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس مکتب کے لیے آج کا پروگرام ہوا ہے